الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم عصمة للمعتصمين ونجاة للسالكين وتذكرة للذاكرين ويسر لنا تلاوته. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. رواه احمد. بقول شاعر: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ ناری. عزت مآب اساتذہ کرام اور عزیزان، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت موسم ہے، اور موسم سرما بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے. اگر کوئی قوم اپنے آپ کو اکمل کہوانا چاہتی ہے تو اکمل الناس ہونے کے لیے موسم سرما سے فائدہ اٹھانا پڑے گا. اگر لوگ اجمل الناس ہونا چاہتے ہیں تو موسم سرما کو غنیمت بنانا پڑے گا. اگر کوئی جماعت افضل الناس بننا چاہتی ہے تو موسم سرما میں تعلق باللہ قائم کرنا پڑے گا. اگر کوئی گروہ اپنے آپ سے خزاں کو رفع کر کے بہار لانا چاہتا ہے تو موسم سرما کی طویل راتوں میں مال کے حقیقی سے گڑ گڑانا پڑے گا. اگر کوئی فرد گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو موسم کو اپنا آپ وقف کرنا پڑے گا. گلوں کی اس چمن کا نکھار زندہ رہے، خزاں کی ٹوٹے تو لطف بہار زندہ رہے. ہزار بار میں دیوند خاک ہو جاؤں، تیرا موسم سرما میرے پروردگار دامن رہے. جناب والا، اگر تاریخ کے اوراق میں نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ موسم سرما نیکیاں کمانے اور تعلیم حاصل کرنے کا موسم ہے. کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں، اتنا طویل کے پاؤں گرم زدہ ہو جاتے ہیں. کہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت ہوتی ہے کہ دھیمی اور نیچی آواز میں پڑھو. کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: الشتاء غنیمت العابدین. کہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سردی میں وضو اچھا نہ کرنے والوں کو فرماتے ہیں: ویل للعقاب من النار. کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی فجر کی راتوں میں علم حاصل کرتے نظر آتے ہیں. کہیں حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم واغتنموا. کہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ سردی کی رات کیسی گزری؟ فرمایا: اے بادشاہ، آدھی رات تو آپ کی رات جیسی اور نصف رات آپ کی رات سے بہتر، کیونکہ نیکیاں کمائی تھی. اور کہیں پہ فرمایا گیا: اسباب الوضوء علی المکارہ، اور کہیں پہ دھوپ کی حدت اور سردی کی شدت کو بنا دیا جاتا ہے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. الغرب، ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے اور حرم سے بیبیاں نکلی. جناب والا، آج انسان دین اسلام کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت کو بھول چکا ہے. لوگوں کو حکم دینا خود بھول جانا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو بیان کرنا خود چھوڑ دینا. لم تقولون ما لا تفعلون. آج اپنی اصلاح کیجئے. یقلب اللہ اللیل والنہار کو سامنے رکھ کر عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اصلاح ہو جائے گی. حالات کو سامنے رکھو. یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وأنا الدہر. ہم نے اسباب الوضوء علی المکارہ کو چھوڑ دیا ہے. اچھے لوگوں کی سیرت تمہارے سامنے رکھ دی ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ان اولیاء کی اوصاف تمہارے سامنے ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون.
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اس سے